السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، چند دن پہلے میں نے ایک خبر بریک کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ سینٹ کے ایشو کے اوپر گورنمنٹ پینک کیوں ہے اور پی ڈی ایم اور یعنی اپوزیشن کی جماعتیں ریلیکس کیوں ہیں۔ ماضی کے اندر ہمیشہ سے یہی دیکھا گیا کہ گورنمنٹ ریلیکس ہوتی ہے اور اپوزیشن پینک اس لیے ہوتی ہے کہ ہر الیکشن، بائی الیکشن، ہر سینٹ کے الیکشن، قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں یا کوئی بھی الیکشنز ہوں، جو پاور کے اندر پارٹی ہوتی ہے وہ اس پوزیشن کے اندر ہوتی ہے کہ وہ دوسری جماعت کے یعنی اپوزیشن جماعتوں کے ممبرز کو توڑ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل الٹا ہے، یعنی آج پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ پینک ہے۔ جب میں نے خبر بریک کی تو اگلے ہی روز شو آف ہینڈ کا ایک آرڈیننس آ گیا اور اتنی عجلت میں اور ایمرجنسی میں وہ آرڈیننس آیا جس کے بعد یہ تصدیق ہو گئی اس بات کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ پینک ہیں اور عمران خان پریشان بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو تحقیق کے بعد سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ کچھ خفیہ اداروں کی وجہ سے رپورٹس پیش کی گئی عمران خان صاحب کو، جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی 50 بلینز کے لگ بھگ روپیہ ہے جو پول کیا جا رہا ہے، اور بڑے بزنس مین جو کراچی بیس زیادہ ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے ایک ٹائکون اس کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے پیسہ یہ جمع کر لیا، ایک کنسورشیم بنا ہے اور زرداری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جن کو خریدا جا رہا ہے۔ خرید و فروخت کی کچھ تصویریں بھی ناظرین آپ کے سامنے آئیں جو پچھلے الیکشن کی تھیں، لیکن ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی پی ٹی آئی کے حلقوں سے وہ تصویریں جاری کی گئی۔ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پیسے لینے والے، پیسے دینے والے اور بکنے والے، یہ تمام کے تمام لوگ کے پی کے ریپرزنٹیٹیو تھے، اور وہاں پہ یہ ساری خرید و فروخت ہوئی۔ لیکن ایک خرید و فروخت پنجاب کے اندر بھی ہوئی، 10-12 لوگ پی ٹی آئی کے پنجاب کے اندر بھی ادھر ادھر ہوئے، لیکن ان کی ویڈیوز نہیں بنی اور ویڈیو سامنے نہیں آئی، لیکن ود ان دا پارٹی انکوائری ضرور ہوئی۔ اس سے پیچھے اگر چلے جائے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا پرائم منسٹر کا، تو اس وقت نون لیگ کی 8 سے 10 جو خواتین تھی، 2 میل ممبرز تھے، وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے اور انہوں نے ووٹ کیے تھے، لیکن نون لیگ نے اس پہ بڑی ریزنٹمنٹ شو کی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنی جس نے اس کو پروب کیا اور بہت سارے خواتین و حضرات کے نام سامنے آئے، لیکن نون لیگ نے اس کو کنٹرول کیا اور شٹ اپ کال دی اتنی زبردست کہ اس کے بعد نون لیگ کا کوئی بھی شخص ٹوٹنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ فرسٹ اسمبلی کے اندر بہت سارے لوگ تھے، امیچور تھے، بہت سارے لوگوں نے پیسے لیے، بہت سارے لوگ ٹوٹ گئے۔ لیکن اب اس الیکشن میں، اس سینٹ کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بڑی خوفناک کہانی ہے آگے، کہ اس کے باوجود کہ شو آف ہینڈ کا یعنی آرڈیننس آ گیا، پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ تسلی کر لی کہ ہمارے لوگ نہیں ٹوٹیں گے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بغاوت پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ ایک نوجوان خرم خان تو بالکل اعلان کر چکا کہ پی ٹی آئی کے نیریٹو سے بغاوت کر چکا اور عمران خان کے اوپر الزام لگا چکا کہ انہوں نے نوجوانوں کو چکر دیا، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں کے لیے کیا کچھ نہیں، اور وہ سارے اخبارات اور ٹی وی چینلز کی زینت بنا، ٹکر چلے، خبریں آئیں، بریکنگ نیوز آئیں۔ لیکن اسی طرح کے کچھ اور لوگ جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ ہیں، جس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ اچھا، کیسے ٹوٹیں گے؟ کیا ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ کیا سینٹ کے اندر طاقت کا جو توازن ہے، کچھ طاقتیں اس کو کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ نہیں چاہتی، بیلنس رکھنا چاہتی ہیں؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جن سوالوں کا جواب میں آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہر صورت میں اینی کاسٹ یوسف رضا گیلانی کو وہ چیئرمین سینٹ لانا چاہ رہی ہے۔ اس کے لیے باہر بیٹھے، ملک سے باہر بیٹھے ایک بڑے بزنس ٹائکون جو ہیں، وہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک کنسورشیم اس پہ کام کر رہا ہے بڑے بزنس مینوں کا، اور وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سینٹ کا جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہ جائے اور وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آ جائے، اور اگلی جو گورنمنٹ ہے 2023 کے الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی، اس کے معاملے بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان طے کروا دیے جائیں۔ اور یہ سارا کچھ شاید اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو یا فضل الرحمان صاحب کو آؤٹ کیا جائے۔ دو یہ بڑی پارٹیز ہیں، اگر یہ دو بڑی پارٹیز کا کوئی اشتراک بن جائے
ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یا جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں سینٹ ایک پارٹی کے پاس چلا جائے اور قومی اسمبلی کے اندر دوسری پارٹی کو اکثریت مل جائے، تو پھر یہ ایک ایسا کمبینیشن بن سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں نون لیگ کو کارنر کیا جا سکتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پاکستان کے مقتدر حلقوں سے اور پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں سے الائنمنٹ کر چکی ہے، مکمل رابطے میں ہے، پی ڈی ایم سے وہ سائڈ پہ ہونا چاہ رہی ہے، نون لیگ سے فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا جو سارا مومنٹم تھا اس کو کیش کروا کے وہ اگلے الیکشن میں اپنا راستہ ہموار کر لیا ہے۔ اچھا، سینٹ کے الیکشن میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں یوسف زئی گیلانی سب چیئرمین سینٹ بن جائیں گے۔ اچھا، وہ اس بنیاد پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، بہت سارے دوسری پارٹیوں کے لوگ رابطے میں ہیں، تو ایک دو ووٹوں کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ ووٹس مینیج کر لیں گے اور چیئرمین سینٹ کی سیٹ لے اڑیں گے۔ اچھا، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو بندوبست کیا ہے اور پوری ارینجمنٹس کی ہیں، وہ انہوں نے پورے پلان کے تحت شو آف ہینڈ کا ایک آرڈیننس جاری کیا تاکہ ان کے لوگ انٹیکٹ رہ سکیں اور وہ ادھر ادھر نہ جائیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، نون لیگ تھوڑی سی ان ریلیونٹ اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ نون لیگ کے پاس چوائس ہی نہیں بچے گی کہ پیپلز پارٹی ایک طرف لیڈ کر رہی ہوگی، دوسری طرف پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہوگی، تو نون لیگ اپنا اگر کینڈیڈیٹ لائیں گے تو ظاہر ہے چند لوگ ہوں گے، فائدہ کوئی نہیں۔ تو الٹیمیٹلی نون لیگ کے اندر سے بھی اور اپوزیشن جماعتوں سے یہ پریشر آئے گا کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر دینا چاہیے بغض مافیا میں، یعنی پی ٹی آئی کی طرف تو وہ جا نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ سوال بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ پریشر بھی آئے گا اور یہ مطالبات بھی شروع ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نون لیگ کو بھی اپوزیشن کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ایک بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی لیٹ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کون سینٹ کا الیکشن جیتے گا اور اس کے بعد کون چیئرمین بنے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج جو ہمیں بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے جو نمبرز ہیں اس میں پیپلز پارٹی بڑے نمبر سے سامنے آ سکتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خرید و فروخت کے معاملے میں لائن میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ پیسے پکڑ چکے ہیں، بہت سارے لوگ کمٹمنٹس دے چکے ہیں، حلف دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی پوری کوشش کر رہی ہے کہ شو آف ہینڈ کے آرڈیننس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لوگوں کو ڈرائیں، اور ان کی ویڈیوز سامنے آ گئیں، اور یہ پیش بندی ہے بنیادی طور پہ اس معاملے کے لیے کہ ان کے مزید لوگ نہ ٹوٹیں۔ لیکن یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے، بہت سارا میچ پڑنے والا ہے، اور یہ پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ بھی ایک طرح سے ننگا ہوگا، اور وہ مزید کچھ لوگوں کو گندہ بھی کرے گا۔ یہ نظام خود تو یہ ہے ہی، لیکن کچھ لوگوں کو بھی مزید گندہ کرے گا اور ننگا کرے گا اور بے نقاب کرے گا، اور الٹیمیٹلی لوگ اس پارلیمانی نظام، یعنی جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے اس سے پہلے بھی تنگ ہے، اور مزید لوگ اس پہ تنگ بھی آئیں گے، اور مزید لوگ اس سے بغاوت بھی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن سینٹ کا الیکشن فیصلہ کرے گا کہ اگلے 2023 کے جو الیکشن ہیں وہ کس کے ہیں، کون سی حکمران پارٹی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بنیاد ہے بلدیاتی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن۔ بلدیاتی الیکشن میں بھی اسی طرح کی حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کو جیتے، اپنی گراس روٹ لیول پہ لوگ کھڑے کرے، تاکہ وہ کل کو آنے والے جو جنرل الیکشن ہے اس میں ان کو سپورٹ کر سکیں۔ لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ جو پیسے کی گیم ہے اس میں زرداری نمبر 1 ہے، بہت آگے جا رہا ہے، پیسے بہت سارے وہ اکٹھے کر چکا ہے، کنسورشیم نے پول میں پیسے ڈالے ہیں اور وہ پیسہ اب یوز ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی بالکل کسی کو پیسے لینے دینے کے چکر میں نہیں پڑ رہی۔ تو لہٰذا الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست کے اندر وہی جیتتا ہے جو پیسے کا زیادہ استعمال کرتا ہے۔ مورل وکٹری کے اوپر پی ٹی آئی ضرور سیاست کر رہی ہے کہ جی ہم لوگ خرید و فروخت نہیں کرتے، لیکن الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی
اس معاملے میں خرید و فروخت کے جب بازار لگے گا تو اس میں گھاٹے میں رہے گی، لیکن پی ٹی آئی کے پاس خاصے نمبرز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان نمبرز کو کم کر کے اپنے نمبر زیادہ کیسے کرتی ہے، کتنی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود کہ شو آف ہینڈ ہے، شو آف ہینڈ کے بعد ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ لوگ بغاوت کریں، لوگ ایک فارورڈ بلاک بنائیں اور پارٹی کو چھوڑ دیں، اور ذہنی طور پہ یہ تیار رہیں کہ وہ پارٹی کو چھوڑ دیں۔ لیکن ڈی سیٹ ہونے کا بھی اس میں ایک واضح قانون اور خطرہ موجود ہے۔ اس کا رسک کتنے ممبرز لیتے ہیں، کون کون اس پہ کھڑا ہوتا ہے، ابھی ایک فائنلی اطلاع یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پیسے پکڑے تھے انہوں نے پیسے واپس بھی کر دیے ہیں اس آرڈیننس کے آنے کے بعد۔ اب وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ صفائیاں دے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں، جو پیمنٹس کی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں پیسے دیتے ہوئے، لہٰذا وہ ویڈیوز بھی آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین، یہ کچھ انفارمیشن تھی سینٹ سے ریگارڈنگ، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے۔ ناظرین، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔